الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ نہ گلے نہ برگ سبزے نہ ثمر نہ سایہ دارم، نہ گلے نہ برگ سبزے نہ ثمر نہ سایہ دارم، در حیرتم کے دہقاں بچے کار کشت مارا۔ محترم سامعین، دارالعلوم مظہر سعادت ہاسوٹ میں آج محاضرات کے سلسلے کا یہ آخری محاضرہ، آخری نشست، جس کا عنوان ہے بھارت کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا بے مثال کردار، آؤٹ اسٹینڈنگ کنٹریبیوشن آف انڈین مسلمس ان فریڈم اسٹرگل۔ جنگ آزادی کے اندر مسلمانوں کا کردار رہا ہے، اس سے متعلق ریسرچ کر کے صحیح تاریخ کو ایک مرتب انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات کی ابتدا یہاں سے کروں۔ ایک بڑے افسر گزرے ہیں، ٹی سی اے راگھون، جو کئی ملکوں میں انڈیا کے ایمبیسیڈر رہے اور آخر میں کئی سال تک پڑوسی ملک پاکستان کے اندر وہ بھارت کے ایمبیسیڈر رہے اور 2015 میں ریٹائر ہوئے۔ ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے بھارت کے پاکستان کے روابط، پاکستان کے ساتھ روابط، اس کی تاریخ، اس پر ایک دلچسپ کتاب لکھی ہے راگھون صاحب نے۔ کتاب کا نام ہے The People Next Door: The Curious History of India's Relations with Pakistan۔ اس کتاب میں ایک دلچسپ باب ہے، اس باب کا نام ہے Lives Apart۔ اس باب کے اندر انہوں نے کئی ایسے چوٹی کے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے جو تقسیم کے مخالف تھے اور آج جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں اس سرزمین پر رہتے تھے، لیکن جب ملک تقسیم ہوا تو انہوں نے طے کیا کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم انڈیا چلے جائیں گے۔ ایسی کئی شخصیات کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو ملک تقسیم ہونے کے بعد ہم تو سنتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہاں سے وہاں گئے، ان میں سے اکثر مجبوری کی وجہ سے گئے اور بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو پہلے سے ہی وہیں رہتے تھے، ورنہ بھارت کی اکثر مسلم آبادی تقسیم کی مخالف تھی۔ تو انہوں نے یہ باب لکھا ہے جس میں چند شخصیات کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سے ایک تھے KL گابا، خالد لطیف گابا، بہت چوٹی کے ایڈووکیٹ تھے، لاہور میں رہتے تھے۔ 1927 کے اندر امریکہ کی ایک مصنفہ نے کتاب لکھی مدر انڈیا۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر ہندوستان کی شخصیات کی، گاندھی جی کی بڑی توہین کی۔ اس وقت خالد لطیف گابا نے ایک کتاب لکھی تھی انکل شیم، انکل سام نہیں، انکل شیم، کہ اے امریکہ والو، تم ہماری سرزمین کو کیا سمجھتے ہو؟ تم اپنی تاریخ کو دیکھو۔ اس زمانے میں جب کہ ان کا دبدبا تھا، ایسے وقت میں انہوں نے 1929 میں یہ کتاب لکھی انکل شیم۔ یہ بڑے عاشق رسول تھے خالد گابا صاحب۔ ان کی ایک کتاب دا پروفٹ آف ڈیزرٹ، جس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے پیغمبر صحرائی، 1946 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی دا کنسیکوینسز آف پاکستان،
کہ اگر یہ ملک بنا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے. جیسے دیوبند کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کا مخالف تھا، تقسیم کا مخالف، تو انہوں نے 1946 میں یہ کتاب لکھی، لیکن جب 1947 میں ملک تقسیم ہوا تو لاہور چھوڑ کر ممبئی آ گئے، یہیں رہے اور یہیں وکالت بھی کرتے رہے. اس کے بعد بھی کئی کتابیں لکھی. 1981 میں ان کی وفات ممبئی کے اندر ہوئی. ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں بھی ان کی ایک کتاب ہے پیسو وائسز، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا تھا مجبور آوازیں. یہ اتنی اہم کتاب ہے کہ سچر کمیٹی رپورٹ میں کئی جگہوں پر اس کا حوالہ دیا گیا ہے. بہت ساری ایسی شخصیات، جیسے ایک تھے مولانا محمد عثمان فارقلیت، جب ملک تقسیم ہوا تو پاکستان چھوڑ کر یہاں آ گئے. یہاں آنے کے بعد دہلی میں الجمیت، جو اب ہفت روزہ ہیں، اس زمانے میں الجمیت دہلی نکلا کرتا تھا. 25 سال تک الجمیت کے ایڈیٹر رہے اور ان کے مضامین بھی اس کے اندر شائع ہوتے رہے. تو وہ بھی پاکستان چھوڑ کر انڈیا آ گئے. ابھی 1974 میں ان کی وفات ہوئی، مولانا محمد عثمان فارقلیت صاحب کی. ابھی دہلی کے ایک سہیل انجم ہیں، انہوں نے مولانا محمد عثمان فارقلیت حیات و خدمات ایک کتاب لکھی ہے. ایک اور کتاب انہوں نے لکھی ہے منتخب اداریے. چونکہ ان کے مضامین بڑے مشہور ہوا کرتے تھے تو ان کے اداریوں کو جمع کر کے سہیل انجم صاحب نے ترتیب دیا ہے. اور یہ دونوں کتابیں ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی سے شائع ہوئی. تو یہ بات بتا رہی ہے آج اور ایک عرصے سے یہ بات جانے انجانے یا ارادتاً کہی جاتی ہے کہ یا تو مسلمان کسی اور ملک کے حامی ہیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے. مسلمان اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ پچھلی نشست کے اندر ہم نے اس سلسلے میں بہت سی باتیں بھی بتائی. ایک مثال پیش کر کے پھر بات کو آگے بڑھاؤں کہ مسلمان تقسیم کے کیسے مخالف تھے. جب ملک تقسیم ہو گیا اس کے بعد الگ الگ ریاستوں کو جوڑنا تھا، ایک کرنا تھا، جو کام ولبھ بھائی پٹیل صاحب کو سونپا گیا. جوناگڑھ میں نواب تو مسلمان تھے، اکثر آبادی ہندوؤں کی تھی. تو جوناگڑھ کے نواب یہ چاہتے تھے کہ جوناگڑھ کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جائے. اب ووٹنگ کرنا طے ہوا اور یہ ووٹنگ ہوئی 20 فروری 1948 کے دن. 20 فروری 1948 کے دن پورے جوناگڑھ کے اندر ووٹنگ کرائی گئی. اس زمانے کے الیکشن کمشنر تھے سی بی ناگرکر، ان کے ماتحت. اور یہ ساری تفصیلات کئی کتابوں میں ہیں. ابھی ایک کتاب شائع ہوئے ہیں پروین پبلیکیشن راجکوٹ سے. کتاب کا نام ہے جوناگڑھ ماں نوابی شاشن و انت. یہ اعداد و شمار میں نے اس کتاب میں سے لیے. ووٹنگ کروائی گئی. خاص لندن سے ڈیلی ٹیلی گراف کے ڈگلاس براؤن اور سنڈے ٹائمز کے جیسلین ہینیسی، وہ بھی یہاں اس کی رپورٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے. جب ووٹنگ کروائی گئی 20 فروری 1948 کے دن اور پھر نتیجہ آیا تو اس زمانے میں جوناگڑھ شہر میں جہاں مسلمانوں کی آبادی 17% ہیں، اس وقت تھوڑی زیادہ تھی. جوناگڑھ کے اندر کل 20 لاکھ ووٹرز میں سے کل 2 لاکھ ووٹرز میں سے 1,90,779 ووٹ پڑے. 1,90,779 اس میں سے پاکستان کے فیور میں صرف 31 ووٹ پڑے، صرف 31. یہ بات بتلا رہی ہے کہ مسلمان تقسیم کے مخالف تھے. یہی ووٹنگ قریب میں منگرول، جو ایک اچھی خاصی مسلم آبادی رکھنے والا شہر ہے، منگرول کے اندر جو ووٹ پڑے، منگرول میں 12,900
1997 कुल वोट थे, उसमें से 11,833 वोट डाले गए। 11,833 में जहां 50% मुस्लिम आबादी है, वहां सिर्फ 8 वोट पाकिस्तान के फेवर में डाले गए। इसी तरह केशोद वगैरह पूरे जिले में मजमूई तौर से कुल 130 वोट पाकिस्तान के फेवर में डाले गए, हालांकि इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी भी वहां थी। ये बात साफ साफ बता रही है कि मुसलमान तकसीम के मुखालिफ थे, बड़ी तादाद में मुखालिफ थे, और अगर हिजरत करके गए तो अक्सर मजबूरी की वजह से गए। तकसीम हिंद के सिलसिले में बाज किताबों की निशानदही कर दूं। एक किताब है तकसीम हिंद 1947, उर्दू में है। तकसीम हिंद 1947, क्या असलन मुसलमान ही इसके जिम्मेदार हैं? और एक बड़े IFS अफसर मंसूर अहमद, उन्होंने ये लिखी किताब भवन से 2003 में शाये हुई थी, 2003 का एडिशन है मेरे पास। उन्होंने बहुत अच्छा तजज़िया किया है। और अगर तकसीम के लिए हकीकत में कौन जिम्मेदार, इसके लिए रिसर्च करने की जरूरत है। राम मनोहर लोहिया, उन्होंने एक किताब लिखी, ये भी जंग आज़ादी के रहनुमाओं में से थे, जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे लेकिन ख्यालात में उनके मुखालिफ। उन्होंने एक किताब लिखी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसका भी मुताला करना चाहिए। अभी अभी दिल्ली के अंदर प्रोफेसर शमसुल इस्लाम, इनके किताब आई है मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन, उर्दू में भी उसका तर्जमा हुआ तकसीम के मुखालिफ मुसलमान। इन्होंने बहुत तफसील से और हवालों के साथ इस बात का जायजा लिया है कि मुसलमानों ने, किन किन तंजीमों ने, किन किन अफराद ने किस तरह तकसीम की मुखालफत की। खैर, ये एक बात थी। जंग आज़ादी के अंदर इब्तिदा से मुसलमान बहुत पेश रहे और इस सिलसिले में कई बातें हम सुनते भी रहते हैं। आप सुनते हैं भगत सिंह के बारे में कि भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई में बड़ी कुर्बानी दी, फिर उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चला और फिर फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह को जब गिरफ्तार किया गया तो उनका केस लड़ा आसफ अली ने। भगत सिंह के वकील, वो तो अपना वकील बनाना नहीं चाहते थे, तो वो इनके साथी, दूसरे साथी सुखदेव वगैरह थे, उनकी वकालत इन्होंने की, आसफ अली ने। भगत सिंह खुद अपने दलाइल पेश करते थे, लेकिन इनके मुशीर थे आसफ अली। जिस जमाने में अंग्रेज के सामने बोलना जुर्म समझा जाता था और अंग्रेज इनको बराबर ध्यान में रखते थे, ऐसे वक्त के अंदर इनका केस लड़ा था आसफ अली ने, जो आजादी के बाद कई मुल्कों में भारत के एम्बेसडर बने आसफ अली। भगत सिंह को जब कैद कर लिया गया और फिर बाद में इनका मुकदमा चला, अंग्रेज सरकार ने पहले से तय कर लिया था कि इनको फांसी देना है। जब फैसला करने का वक्त आया, 3 जजों की पैनल थी, जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम, जस्टिस GC हिल्टन और जस्टिस आगा हैदर, जो सहारनपुर के थे। जस्टिस आगा हैदर ने कहा कि मैं इसके ऊपर दस्तखत नहीं कर सकता। AG नूरानी की किताब है इंडियन पॉलिटिकल ट्रायल्स, और एक दूसरी इनकी किताब है द ट्रायल ऑफ भगत सिंह, और दूसरी कई किताबों के अंदर इसका तज़किरा है कि जस्टिस आगा हैदर ने कहा कि मैं दस्तखत नहीं करता। आखिरकार उन्होंने जज के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने दस्तखत नहीं किए। 1947 में आगा हैदर साहब की वफात हुई और सहारनपुर के अंदर इनका मज़ार है। रानी लक्ष्मी का बाई के बारे में हम लोग सुनते हैं।
رانی لکشمی بائی کے کئی معاون تھے، وہ مسلمان تھے. جب رانی نے انگریز کا مقابلہ کیا تو انہوں نے کئی لوگوں سے، کئی راجاؤں سے مدد مانگی، کوئی پیش نہیں ہو رہا تھا. ایسے میں باندہ کے نواب علی بہادر خان 10,000 کی فوج لے کر ان کے ساتھ ہوئے. رانی لکشمی بائی کے توپچی غلام غوث خان تھے اور دوسرے سردار خدا بخش. یہ دونوں افغانستان کے، یہ آج کل جس کو افغانستان کہا جاتا ہے اس علاقے کے، لیکن رانی کے خاص مددگار. جب انگریزوں نے قلعے پر حملہ کیا یہ دونوں شہید ہو گئے. رانی نے پورے اعزاز کے ساتھ یہ کہا کہ ان دونوں کا مزار یہیں ہمارے محل کے کمپاؤنڈ میں بنے گا. آج بھی ان دونوں کا اور ان کے ساتھ اور رانی کے جو دوسرے مسلمان معاون تھے ان کا مزار رانی کے محل کے اندر آج بھی موجود ہیں. عظیم اللہ خان ایک بہت بڑے دانشور تھے. نانا صاحب اور رانی کی ریاست کو جب ہڑپ کرنے کا انگریزوں نے ارادہ کیا اس وقت برطانیہ کے اندر انہی کو بھیجا گیا تھا، عظیم اللہ خان کو، کیونکہ وہ کئی زبانوں کے ماہر تھے، فرینچ کے ماہر تھے. تو یہ برطانیہ گئے، نانا صاحب نے اور رانی لکشمی بائی نے ان کو بھیجا، اور پھر لندن کے بعد یہ ترکی گئے، رشیا گئے اور مصر بھی گئے. بھارت میں برٹش راج، بھارت میں انگریزی راج، یہ سندر لال، پنڈت سندر لال کی کتاب ہے. انہوں نے خصوصی تذکرہ عظیم اللہ خان کا بھی کیا ہے اور رانی کے ان دونوں توپچی غلام غوث خان اور خدا بخش کا کیا ہے. تو آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کا بہت اہم کردار رہا. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو دو آزادی کی لڑائی کے دلچسپ لیکن غم انگیز واقعات بتاؤں. مولانا فضل حق خیر آبادی 1857 کی لڑائی میں پیش تھے. 1857 کی لڑائی میں انہوں نے بھی انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا. جامع مسجد میں بیٹھ کر کئی لوگ علماء نے جمع ہو کر فتویٰ دیا اس وقت کہ اب جہاد فرض عین ہے، ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریزوں کا مقابلہ کرنا یہ فرض عین ہے، ایسا فتویٰ دیا گیا تھا. ان میں ان کا بھی نام شامل تھا. جب 1857 یہ بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے ادیب تھے. دیوان غالب کو سب سے پہلے مرتب کیا تھا مولانا فضل حق خیر آبادی نے. ان کے بیٹے مولانا عبدالحق شمس العلماء اور مولانا عبدالحق کے بیٹے مستر خیر آبادی، وہ بھی بڑے شاعر، اور مستر خیر آبادی کے بیٹے جانثار اختر، اور جانثار اختر کے بیٹے جن کو آج کل ہم لوگ کہتے ہیں جاوید اختر. تو ان کے پردادا مولانا فضل حق خیر آبادی 1857 کی لڑائی میں انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا اور پھر کالا پانی کی بھیانک سزا دی. انڈمان کے جزائر کے اندر ان کو قید کر لیا گیا. انہوں نے وہاں جو اذیتیں، جو تکلیفیں دی جاتی تھی اس کے بارے میں انہوں نے وہاں رہ کر ایک کتاب لکھی الثورۃ الہندیہ، کہ انگریز کس طرح سزائیں دیتے تھے وہاں کالا پانی، انڈمان اور نکوبار کے جزائر کے اندر. اس کی انہوں نے دل کو دہلانے والی داستان خود مولانا نے اپنے قلم سے لکھی ہے. اسی طرح بعد میں ان کے بعد ایک اور جو مولانا محمد جعفر تھانے سری، جن کو انڈمان میں قید کر لیا گیا، 19 سال وہاں جیل میں رہے. انہوں نے بھی وہاں کالا پانی تواریخ عجیب کتاب لکھی ہے، اس میں بھی مولانا فضل حق خیر آبادی کا تذکرہ کیا ہے. مولانا فضل حق خیر آبادی کو جب کالا پانی کی سزا دی گئی تو ان کے بیٹے عبدالحق خیر آبادی، جن کو شمس العلماء کا لقب ملا تھا، وہ لندن گئے. اس زمانے میں سپریم کورٹ وہاں تھی.
تو جہاز میں بیٹھ کر لندن گئے کہ ہم اپنے والد کا کیس لڑیں گے. لندن میں 3 سال رہ کر وہ کیس لڑے. اور چونکہ جس دن فتویٰ دیا گیا جامع مسجد میں، مولانا نے الگ فتویٰ تو دیا ہی تھا، لیکن اس دن مولانا کا دہلی میں ہونا ثابت نہیں ہوا، اور آخر کار مولانا عبدالحق خیرآبادی نے لندن کے اندر اپنے والد کا کیس جیتا اور رہائی کا پروانہ لے کر سفر کر کے سیدھے جہاز میں بیٹھ کر مسلسل 3 ماہ کا سفر کر کے انڈمان میں پہنچے. 21 اگست 1861 کے دن جب یہ پہنچے، دیکھا جہاز انڈمان میں پہنچ رہا ہے، کنارے پر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. جب کنارے والوں نے دیکھا کہ کوئی جہاز آ رہا ہے تو رک گئے. جب مولانا شمس الحق خیرآبادی، مولانا عبدالحق خیرآبادی کنارے کے اوپر پہنچے، پتا چلا کہ لوگ جمع ہیں، اور یہ لوگ جمع تھے مولانا فضل خیرآبادی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، کیونکہ گزشتہ رات ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ رہائی کا پروانہ لے کر پہنچے، لیکن شریک ہوئے والد کی نماز جنازہ کے اندر. دن خون کے ہمارے یارو نہ بھول جانا، دن خون کے ہمارے یارو نہ بھول جانا، خوشیوں میں اپنی ہم پر آنسو بہاتے جانا. اس طرح کی قربانیاں دی تب جا کے یہ ملک آزاد ہوا. مولانا فضل خیرآبادی کا مزار آج بھی پورٹ بلیئر کے اندر موجود ہیں، اور صرف مسلمان نہیں، بڑی تعداد میں غیر مسلم آج بھی ان کے مزار کے اوپر جاتے ہیں. جن سے تھی دل کی بستیاں آباد، جن سے تھی دل کی بستیاں آباد، اب کہاں ہیں وہ ہستیاں آباد. انڈمان کے ایک اچھے اسکالر جانکار ایم احمد مجتبہ، انہوں نے وہاں کے ایک پرنسپل تھے، وہ ریٹائر ہو گئے. چونکہ ان کے دادا پنڈت نذیر احمد، ان کو بھی انگریزوں نے وہاں سزا دی تھی، پھر یہ وہیں بس گئے. تو ایم احمد مجتبہ نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے، میموریز آف انڈمان اینڈ نکوبار آئی لینڈز. اس کے اندر انہوں نے ان بہت سارے مظلومین کا، ان شہداء کا، ان کی تکلیفوں کا ذکر کیا ہے، ان کے مزارات وغیرہ کی تصاویر اور ان کے بارے میں معلومات یکجا کی ہیں. اسی طرح انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے، جزائر انڈمان و نکوبار ماضی تا حال، اردو کے اندر. اس میں بھی ان باتوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے ایکتا انڈمان میں، کہ آج بھی انڈمان کے اندر لوگ مل جل کر رہتے ہیں، ایک ہو کر رہتے ہیں. اس کے کئی سارے واقعات لکھے، اور اس میں انہوں نے انڈمان کی ایکتا کے بارے میں ایک نظم بھی لکھی ہے. اگر وقت ملے تو سونگھ کر دیکھ مٹی انڈمان کی مہک آئے گی، اگر وقت ملے تو دیکھ سونگھ کر دیکھ مٹی انڈمان کی مہک آئے گی، میل ملاپ کی، بھائی چارے کی، ایکتا کی مہک آئے گی، اگر وقت ملے تو سونگھ کر دیکھ مٹی انڈمان کی. اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے یہاں سورت کا، سورت کے نواب جعفر علی خان 1842 کے اندر انگریزوں نے سورت کو ہڑپ کر لیا، اور اس کے بعد مسلسل 14 سال برطانیہ کے اندر وہ رہے اور کیس جیت کر آئے. اصل میں نواب افضل الدین سورت کے نواب تھے، نواب افضل الدین. ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کی بیٹی تھی بختیار النساء. اس کی شادی انہوں نے گونڈل کے ایک صوفی خاندان کے سید میر سرفراز کے بیٹے جعفر علی خان سے کی تھی. اب انگریزوں کا طریقہ یہی تھا کہ کوئی بہانہ بنا کر ریاستوں کو ہڑپ کر لیا جائے. معین میر، سورت کے ایک معین میر ہیں، انہوں نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے، سورت فال آف اے پورٹ رائز آف اے پرنس. ویسے تو یہ اس تاریخ کے اوپر بہت ساری
کتابوں میں بکھری ہوئی باتیں، ساری باتوں کو جمع کر کے نواب صاحب کا جو واقعہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے، سورت فال آف اے پاٹ رائز آف اے پرنس. تو نواب افضل الدین کی بیٹی تھی بختیار النساء. اس زمانے میں ممبئی کے گورنر تھے سر جان مالکم. 1829 میں جان مالکم صورت آئے، انہوں نے بختیار النساء کو گود لے لیا، دتک لیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ نواب افضل الدین کے بعد ان کی ریاست ان کی بیٹی کو ملے گی. تو اب وہ مطمئن ہو گئے، کیونکہ بہت انگریزوں کا طریقہ یہی تھا کہ کسی بادشاہ کا بیٹا نہ ہو تو ریاست کو ہڑپ کر لیتے تھے. تو جان مالکم نے ان کو گود لے لیا. لیکن جب 1842 میں نواب افضل الدین کا انتقال ہو گیا تو اس زمانے کے ممبئی کے گورنر جارج آرتھر نے نواب جعفر علی کو کہا کہ تم افضل الدین کے وارث ہو، ایسا 2 ماہ کے اندر ثابت کرو. اگر یہ ثابت نہیں کر پائے تو صورت کو ہمیں مجبوراً قبضے میں لینا پڑے گا. اب یہ تو ثابت کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ ان کے بیٹے تو تھے نہیں. آخر کار 1842 کے اندر انگریزوں نے صورت ہڑپ کر لیا. جب ہڑپ کر لیا تو نواب جعفر علی خان، وہ بھی الگ مٹی سے بنے ہوئے تھے، انہوں نے طے کیا کہ جا کر ہمیں مقدمہ لڑنا ہے. یہاں سے برطانیہ گئے اور اپنے ساتھ انگریزی کے جانکار، ایک تو لطف اللہ خان تھے، پی کے اسکاٹ تھے، اور ڈاکٹر بدر الدین، ان کو لے کر گئے. پہلی مرتبہ میں ناکامی ملی، 2 سال میں واپس آئے، دوبارہ پھر ارادہ کیا اور پھر 1844 میں پھر گئے اور پھر اس کے بعد وہاں جا کر مقدمہ لڑتے رہے. وہاں کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ تھے براؤننگ. ان کو لگا کہ واقعی ہندوستان کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے. انہوں نے جعفر علی کا ساتھ دیا اور آخر کار 1856 میں جا کر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوئی اور 213 کے مقابلے میں 26 ووٹ سے نواب جعفر علی خان نے دوبارہ اپنی ریاست حاصل کی اور پھر واپس آئے. معین میر نے ساری معلومات کو یکجا کر کے ایک کتاب لکھی ہے. تو اس طرح کی قربانیاں دے کر، اس طرح انگریزوں کا مقابلہ کر کے اس ملک کو آزاد کروایا گیا. جنگ آزادی کے اندر فتاوی کا بھی اہم رول رہا ہے. تحقیقات اسلامی علی گڑھ ایک رسالہ سے ماہی نکلتا ہے، اس کے اندر ایک مضمون چھپا تھا پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی صاحب کا، جو آج کل دارالمصنفین اعظم گڑھ میں ہے. ان کا ایک مضمون چھپا تھا، تحریک آزادی میں فتاوی کا کردار. اس مقالے کے اندر انہوں نے پورے کب کون سے فتاوی انگریز کے خلاف دیے گئے ان کو یکجا کر کے بہت اچھا مضمون لکھا ہے. 1857 کی لڑائی کی تائید کرنے کے لیے دہلی کے اندر جامع مسجد میں 34 بڑے بڑے علماء جمع ہوئے تھے اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا. میں نے جو ابھی بتایا کہ جس کے اندر مولانا فضل حق خیر آبادی کا بھی نام تھا. تو انہوں نے جہاد کو، انگریز کے مقابلے کو فرض عین قرار دیا تھا. مولانا فضل خیر آبادی اس فتوے کے وقت دہلی میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی ایک الگ فتویٰ دیا تھا. جب 1885 میں ایک تنظیم قائم ہوئی جس کو کانگریس کہتے ہیں، انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ملک کی آزادی کی لڑائی کے لیے، تو 100 علماء نے فتویٰ دیا کہ ان کی تائید کرنا یا مدد کرنا لازم ہے. اور یہ 1888 کے اندر نصرت الابرار نام سے ایک کتابچہ شائع ہوا جس کے اندر یہ فتویٰ موجود ہیں اور سارے اس سلسلے کے فتاوی موجود ہیں. 100 علماء نے اس کے اوپر دستخط کیے. اسی طرح جب 1920 میں عدم تعاون کی تحریک چلائی گئی، عدم تعاون کے انگریزوں کا مقابلہ کیا جائے،
مولانا مظہر الحق جنگ آزادی کے بہت بڑے رہنما تھے، اور پچھلے مقالے میں میں نے تذکرہ کیا ڈاکٹر راجندر پرساد کی کتاب کا، انڈیا ڈیوائیڈڈ۔ ڈاکٹر راجندر پرساد نے یہ کتاب لکھی ہے انڈیا ڈیوائیڈڈ، اس کے اندر انہوں نے انتساب مولانا مظہر الحق کے نام کیا ہے کہ آزادی کی لڑائی کا ایسا مجاہد، ایسا ولولہ انگیز بیان کرنے والا اور عملی طور پر مخالفت کرنے والا۔ انہوں نے عملی طور پر مخالفت کی کہ ہم سودیشی چیزوں کا استعمال کریں گے۔ تو ڈاکٹر راجندر پرساد نے جو کتاب لکھی ہے پہلے راشٹرپتی، انڈیا ڈیوائیڈڈ، یہ کتاب بھی بڑی دلچسپ ہے۔ آزادی اور اس سے پہلے اس ملک کے اندر کس طرح لوگوں کے اندر بھائی چارہ تھا، اس کی بہت ساری مثالیں انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کی ہے۔ تو اس کتاب کا انتساب پہلے ہی پیج کے اوپر انہوں نے کیا ہے کہ میں اس کتاب کا انتساب کرتا ہوں مولانا مظہر الحق کے نام۔ تو 1920 میں جب یہ شیخ الہند لوٹے ہی تھے کہ یہ لڑائی چل پڑی انگریزوں کے خلاف، عدم تعاون کی تحریک، فتویٰ تیار کیا۔ اس فتوے کا متن حضرت مولانا انور شاہ کشمیری صاحب رحمت اللہ علیہ نے تیار کیا تھا، جو اس وقت ڈابھیل کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے اس فتوے کا متن انہوں نے لکھا تھا۔ الانور ایک کتاب چھپی ہے ندوۃ المصنفین دہلی سے، جس کے مرتب ہیں عبد الرحمن کوندو۔ انہوں نے صفحہ 488 کے اوپر اس فتوے کے متن کو لیا ہے، اور مولانا اظہر شاہ قیصر صاحب نے بھی حیات انور میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کی تائید کے لیے بڑی تعداد میں علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ انگریزوں کی مخالفت کرنی چاہیے، اور جو گاندھی جی اور دوسرے لوگوں نے مل کر ایک تحریک چلائی ہے عدم تعاون کی، اس کی تائید کرنی چاہیے۔ گاندھی جی نے جب نمک کا ستیاگرہ کیا، اس وقت بھی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتابچہ لکھا تھا، کیونکہ اسلام کے اندر نمک، پانی اور آگ، اس سے تو اور گھاس کسی کو منع نہیں کر سکتے، تو نمک تو اس کے بارے میں تو مدد دینے کی اسلام نے تعلیم دی۔ تو نمک ستیاگرہ جب ہوا تو حضرت نے ایک کتابچہ لکھا تھا۔ یہ جب گاندھی جی کاٹھیاواڑ سے نکل رہے تھے اس تحریک کے لیے، تو مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی اور مفتی عتیق الرحمان عثمانی گاندھی جی کی ملاقات کے لیے گئے، تو انہوں نے یہ کتابچہ دیا۔ گاندھی جی نے پوچھا کیا ہے، تو بتلایا کہ اسلام کے اندر تو نمک کے بارے میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی مانگے تو منع نہیں کر سکتے۔ اس وقت گاندھی جی نے اسلام کی اس تعلیم کے اوپر اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ الجمیت نے 1962 میں حضرت کی وفات کے اوپر جو مجاہد ملت نمبر شائع کیا تھا، اس میں یہ بات موجود ہے کہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی اور مفتی عتیق الرحمان عثمانی ان کو ملنے کے لیے گئے تھے۔ آزادی کی لڑائی کا سب سے بڑا چندہ، ویسے تو جانی مالی قربانیاں بہت ساری دی، لیکن آزادی کی لڑائی کے اندر اگر سب سے بڑا مالی چندہ اگر کسی نے دیا، سبھاش چندر بوس جب گئے برما، اصل تو سبھاش چندر بوس یہاں سے بھیس بدل کر ایک مسلم کے بھیس میں نکل گئے، انگریزوں نے ان کو نظر بند کیا تھا۔ یہ سبھاش چندر بوس ایک اچھے انصاف پسند آدمی تھے۔ برلن گئے جرمنی، اور جرمنی سے انہوں نے طے کیا کہ باقاعدہ انگریزوں کے خلاف اب لڑ کر ملک کو آزاد کروانا ہے۔ برلن کے اندر ان کو ایک مسلم اسٹوڈنٹ ملے، عابد حسن صفرانی۔ عابد حسن صفرانی نے بھی یہ طے کیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے، تو سبھاش چندر بوس کے ساتھ ہو لی، اپنی پڑھائی چھوڑ دی، اور سبھاش چندر بوس 90 دن کا سفر طے کر کے جرمنی سے
برما کے اندر آئے تو ان کے ساتھ عابد حسن سفرانی تھے، شانتی مئی رائے، ان کے کتاب ہیں فریڈم موومنٹ اینڈ انڈین مسلمز، اس کے اندر انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جے ہند، جے ہند کا جو نعرہ ہے، جب سبھاش چندر بوس آئے اور یہاں ایک فوج بنائی کہ فوج بنا کر ہم انگریزوں کے خلاف لڑیں گے، تو برما میں رہ کر انہوں نے ایک فوج بنائی۔ اس زمانے میں بہت سارے ہندوستانی لوگ برما کے اندر رہتے تھے۔ برما سمجھیے کہ اس زمانے میں بھارت کا ہی ایک حصہ تھا۔ حضرت مولانا مرحوم عبداللہ کاپودروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش بھی برما میں ہوئی تھی۔ ہمارے جو پچھلے سی ایم ہیں، چیف منسٹر روپانی صاحب، ان کی پیدائش بھی برما میں ہوئی تھی۔ تو برما کے اندر بڑی تعداد میں مسلمان تھے، ایک فوج بنائی۔ یہ سب سے پہلے بہادر شاہ ظفر کے مزار کے اوپر گئے، سبھاش چندر بوس بہادر شاہ ظفر کے مزار کے اوپر گئے۔ ایک مختصر کتاب لکھی ہے میں نے، بھارتنا نرمان ماں مسلمونو یوگدان، اس میں ایک مقالہ ہے کہ سبھاش چندر بوس کے ساتھ کون کون سے مسلمان تھے، اس کتابچے کے اندر حوالوں کے ساتھ بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ تو عابد حسن سفرانی اور سبھاش چندر بوس برما پہنچے۔ برما جا کر سبھاش چندر بوس سب سے پہلے بہادر شاہ ظفر کے مزار کے اوپر گئے۔ سبھاش چندر بوس کے بارے میں ان کے بھتیجے، ایک تو ان کے بھائی ششیر بوس اور ان کے بھتیجے ہیں سبھاش چندر بوس کے، انہوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے سبھاش چندر بوس کے بارے میں، اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے مزار پر گئے، مزار پر جانے کے بعد ہندوستانیوں کو جمع کیا۔ اس زمانے کا جو برما کا بادشاہ تھا وہ بھی اس میں شریک تھا، اور اعلان کیا کہ ہمیں انگریزوں کے خلاف لڑ کر اب آزادی حاصل کرنی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں مسلمان اس میں شریک ہوئے۔ تو اس فوج کا نعرہ، اس وقت تک تو انگریزوں کا وہ نعرہ تھا ہیلو، یہ استعمال ہوتا تھا۔ سبھاش چندر بوس نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی ایک ہندوستانی نعرہ بنانا ہے۔ تو یہ نعرہ دیا عابد حسن سفرانی نے۔ سب سے پہلے نعرہ دیا جے ہندوستان کی، پھر اسی کی تخفیف کر کے جے ہند کر دیا۔ تو یہ نعرہ عابد حسن سفرانی نے دیا۔ عابد حسن سفرانی صاحب آزادی کے بعد، چونکہ یہ تو بڑے چوٹی کے پڑھے لکھے تھے، مصر میں ہندوستان کے ایمبیسیڈر بنے تھے اور پھر ڈنمارک میں ایمبیسیڈر بنے تھے۔ سبھاش چندر بوس نے بہادر شاہ ظفر کے مزار کے اوپر اعلان کیا کہ اب ہمیں آر پار کی لڑائی لڑنی ہے، اور اس کے لیے INA انڈین نیشنل آرمی، آزاد ہند فوج یہ بنائی، اور اس کے لیے انہوں نے چندے کا اعلان کیا۔ اس زمانے میں ہمارے دہرا جی کے گجرات کے ہی ایک تاجر وہاں تھے، عبدالحبیب یوسف معرفانی، کھڑے ہوئے اور انہوں نے 1 کروڑ روپے کا چندہ دیا۔ 1944 کے اندر 1 کروڑ روپے کا چندہ دیا۔ یہ آزادی کی لڑائی کا سب سے بڑا انفرادی چندہ کہا جاتا ہے۔ یہ چندہ عبدالحبیب معرفانی نے، جب 1997 میں دہلی کے اندر آزادی کا بھی 50 سالہ جشن تھا، اور اسی وقت سبھاش چندر بوس کی پیدائش ہوئی تھی 1897 میں، تو اس وقت جو ہے سبھاش چندر بوس کی شتابدی منائی گئی۔ اس میں عبدالحبیب معرفانی کے پوتے کو بلا کر ان کا اعزاز کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے 1 کروڑ روپے کا چندہ دیا اور اپنی بیوی کے سارے زیورات دے دیے۔ تو آزادی کی لڑائی کے اندر اس طرح مسلمانوں نے ہر لحاظ سے، ہر محاذ کے اوپر قربانیاں دی، علماء نے بھی دی، عام لوگوں نے بھی دی، تاجروں نے بھی دی۔ جب یہ عدم تعاون کی تحریک چلی تو گاندھی جی ممبئی میں گئے، اس کے لیے چندہ مانگا۔ اس زمانے میں ممبئی کے اندر ایک تاجر تھے، گجرات کے تاجر عمر صوبانی نے گاندھی جی کو کوڑا چیک دیا کہ آپ کو جتنی رقم لکھنی ہے لکھ لیجئے۔ تو
गांधी जी ने 1 लाख लिखे। सोबानी साहब ने कहा कि आपने बहुत कम रकम लिखी। 1 लाख रुपए का चेक यानी कोरा चेक दिया कि आपको जितनी रकम चाहिए आप लिख लीजिए। तो माली कुर्बानियां भी दी, जानी कुर्बानियां भी दी। टीपू सुल्तान शहीद से लेकर 1947 तक बहुत सारे लोग इसके अंदर शहीद हुए। एक किताब है शहीदाने आजादी, यही डॉक्टर तारा चंद ने आजादी की लड़ाई में शुरू से आखिर तक हर लड़ाई में कितने कौन कौन लोग शहीद हुए उनकी पूरी फहरिस्त 4 जिल्दों के अंदर है, जिसका उर्दू में तर्जमा हुआ है शहीदाने आजादी। उसके अंदर आप देख सकते कि कब कौन शहीद हुआ। बहुत सारे मुसलमान इस लड़ाई के अंदर शहीद हुए। तो ये तारीख जो है उसके अंदर रिसर्च करने की जरूरत है। इस बात की जरूरत है कि जो कुर्बानियां दी हमने इस मुल्क के लिए, उन कुर्बानियों को बाहर लाएं। मुख्तलिफ जबानों में ये चीजें हैं तो हम अलग अलग जबानों का मुताला करें। हम अपने मदारिस के अंदर इस तरह के सेंटर कायम करें। हम अपनी तारीख के अंदर रिसर्च करने के लिए मदारिस में इसके सेंटर कायम करें। अलग अलग जबानों के अंदर जो किताबें हैं इनके अंदर से ये मोती निकालने पड़ेंगे। इनको निकालकर मुल्क के सामने पेश करना पड़ेगा कि हम भी फर्स्ट क्लास शहरी है, हम सेकंड क्लास शहरी नहीं है। हमने भी मुल्क के लिए हर महाज पर, हर लिहाज से, चाहे वो सल्तनत दौर के अंदर हो या आजादी की लड़ाई के दौरान हो, हमने इतनी सारी कुर्बानियां दी। ये तारीख है, बहुत लंबी तारीख है और बहुत सारा इसके ऊपर लिखा गया है। इसके अंदर तहकीक करने की जरूरत है। उर्दू में इस सिलसिले में तहरीक आजादी और हिंदुस्तानी मुसलमान डॉक्टर मुख्तार अहमद मक्की, इनकी किताब है, जमशेदपुर के हैं वो, और उनकी एक और किताब है तहरीक आजादी के नुमाइंदा मुस्लिम मुजाहिदीन। ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं, इनको पढ़ना चाहिए। इसी तरह सैयद नसीर अहमद, हैदराबाद के एक सैयद नसीर अहमद साहब हैं, आजकल बड़ी तहकीक कर रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है द इमॉर्टल्स, अंग्रेजी में लिखी है, और उस किताब के अंदर उन्होंने 160 मुजाहिदीन, आजादी की लड़ाई के 160 बड़े बड़े लोगों की उन्होंने 160 की सबकी तस्वीर के साथ उस किताब में मालूमात यकजा की है। और ये किताब जो है इन्होंने 2 जबानों में एक साथ शाये की है, इंग्लिश और तेलुगु 2 जबानों में एक साथ। द इमॉर्टल्स किताब है, ये भी वाकई देखने के काबिल किताब है। DR गोयल साहब की किताब जिसका मैंने तज़किरा किया था, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, अ बायोग्राफिकल स्टडी, ये शाये हुए अनामिका पब्लिशर्स दिल्ली से 2004 का एडिशन मेरे पास मौजूद है। इरफान हबीब साहब की किताब जो अभी अभी आई, मौलाना आज़ाद अ लाइफ, अगरचे मौलाना आजाद के बारे में है लेकिन इन्होंने कई बातों को भी जमा कर दिया है। और इन किताबों में जो पीछे फहरिस्त दी होती है, हवाला जात दिए होते हैं, उसमें से और नई नई बातें, नई नई किताबें हम मालूम कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। जो बात ये चली कि तकसीम के मुखालिफ बड़ी तादाद में मुसलमान थे, तो अशोक कुमार पांडे, इनके किताब हैं उसने गांधी को क्यों मारा, गोडसे के बारे में है, लेकिन उसमें भी पूरा बैकग्राउंड है। तो ये भी हिंदी में एक अच्छी काबिल मुताला किताब है। इसी तरह गांधी जी के परपोते तुषार गांधी ने भी एक किताब लिखी है, लेट्स किल गांधी, अ क्रॉनिकल ऑफ हिज लास्ट डेज। तुषार गांधी ये गांधी जी के परपोते हैं और एक प्रोग्राम हुआ था जनवरी के अंदर यहाँ बड़ौदा में जिदनी इल्मा चैरिटेबल ट्रस्ट का, उसके अंदर वो यहाँ तशरीफ भी लाए थे हमारे प्रोग्राम के अंदर बड़ौदा में। तो उन्होंने ये किताब लिखी, उस वक्त अच्छी उनके साथ गुफ्तगू भी हुई थी हमारी साथियों की, मेंबर्स की, लेट्स किल गांधी, कि भाई गांधी जी को क्यों मारा गया, उसका पूरा बैकग्राउंड, ये
آزادی کی لڑائی سے متعلق ایک اچھی دلچسپ کتاب ہے۔ تقسیم ہند کے بارے میں ایک اور کتاب ایچ ایم سروائی۔ ایچ ایم سروائی یہ پارسی تھے، ہومی مانک جی سروائی، 1996 میں انتقال ہوا، اور بندھارن کے اچھے ایکسپرٹ کہے جاتے تھے، قانون کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، پارٹیشن آف انڈیا، لیجنڈ اینڈ ریئلٹی، کہ حقائق کیا ہیں۔ اس کتاب کو بھی اس سلسلے میں پڑھنا چاہیے، یہ اچھی کتاب ہے۔ آزادی کی لڑائی کے لیے سب سے زیادہ سال جیل میں جانے والے، اس سلسلے میں تو بہت ساری باتیں ہم کہہ سکتے ہیں، بہت مفصل یہ موضوع ہے، بہت زیادہ گہرائی میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو ہم صرف موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو آزادی کی لڑائی کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی جیل میں گیا ہو تو وہ خان عبد الغفار خان، یہاں تک کہ نیلسن منڈیلا سے بھی زیادہ۔ منڈیلا 27 سال جیل میں رہے، خان عبد الغفار خان 35 سال جیل میں رہے، بالکل سادہ آدمی، لیکن 2 مرتبہ ان کا نام نوبل انعام کے لیے نامینیٹ ہوا ہے، 2 مرتبہ نوبل کمیٹی میں ان کا نام گیا ہے، 35 سال جیل میں رہے۔ خان عبد الغفار خان بڑے سادہ آدمی تھے، وہ بھی تقسیم کے سخت مخالف تھے، لیکن گاندھی جی نے آزادی کے بعد کہا کہ آپ وہیں رہیے، تو وہ وہیں رہے۔ وہاں کی سرکار نے ان کو قید بھی کر لیا تھا اس وقت، آزادی کے بعد بھی وہ کئی سال جیل کے اندر گئے۔ تو یہ سب سے زیادہ اگر جیل میں کوئی گیا ہو تو یہ خان عبد الغفار خان، 1970 میں ان کو بھارت رتن ایوارڈ ملا، ہندوستان کا سب سے بڑا ایوارڈ بھارت رتن۔ اگر پڑوس کے ملک کے کسی کو ملا ہو تو وہ خان عبد الغفار خان، جن کو سرحدی گاندھی کہا جاتا تھا۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ نشان امتیاز اگر یہاں کے کسی آدمی کو ملا ہو تو وہ مورارجی دیسائی کو نشان پاکستان 1990 میں ملا تھا۔ تو خان عبد الغفار خان 1969 میں جب گاندھی صدی منائی گئی تو دہلی کے اندر آئے تھے۔ ان کا اتنا زیادہ احترام ہوتا تھا کہ خود اندرا گاندھی اس وقت جو پرائم منسٹر تھی، وہ ایئرپورٹ پر لینے کے لیے گئی، ایک چھوٹی سی پرانی بیگ لے کر آئے۔ اندرا، یہ ایک کتاب ہے خان عبد الغفار خان کے بارے میں، ہمارے پچھلے عرصے میں ایک یہ رہ چکے ہیں گروہ منتری، انہوں نے کتاب لکھی ہے، رنجیت نارائن سنگھ نے، ڈیورانٹ لائن ڈیڈ انڈیا فیل فرنٹیئر گاندھی۔ اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب 1969 کے اندر خان عبد الغفار خان دہلی کے اندر آئے، اس وقت اندرا گاندھی لینے کے لیے گئی تو ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، وہ لے کر ایئر میں سے اترے۔ اندرا گاندھی نے کہا کہ لاؤ میں لے لوں، کہا اتنا ہی بچا ہے وہ بھی آپ لے لو گی؟ پر ایک سمجھیے مزاحیہ انداز میں کہا، یا جو بھی آپ سمجھیے، تو ایک اچھی دلچسپ بات انہوں نے لکھی ہے۔ سبھاش چندر بوس کے ایک ساتھی میجر جنرل شاہنواز خان جب سبھاش چندر بوس جب چلے گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ان کو قید کر لیا گیا۔ ان میں میجر جنرل شاہنواز خان، جو سبھاش چندر کے ایک اور قریبی مسلم، ان کے اوپر مقدمہ چلا تو میجر جنرل شاہنواز خان کا مقدمہ 1946 میں خود جواہر لال نہرو لڑے تھے کہ یہ سبھاش چندر کا قریبی ہے، ان کا مقدمہ میں لڑوں گا۔ تو جواہر لال نہرو میجر جنرل شاہنواز خان کا مقدمہ لڑے تھے۔ 1983 میں ان کا انتقال ہوا شاہنواز خان کا۔ 4 مرتبہ آزادی کے بعد ممبر آف پارلیمنٹ بنے، یہ میرٹھ سے چناؤ لڑتے تھے۔ تو میجر جنرل شاہنواز خان
اتنے قریبی تھے سبھاش چندر بوس کے کہ مرکزی سرکار نے جب 1956 میں سبھاش چندر بوس کا انتقال کیسے ہوا، واقعی وہ ایئر کے ایکسیڈنٹ میں مر گئے یا کچھ اور ہیں، اس کی تحقیق کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی. اس کمیٹی کے صدر تھے شاہ نواز خان، اور اس کمیٹی کو بھی کہا جاتا ہے شاہ نواز کمیٹی. تو اس طرح آزادی کی لڑائی کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر مسلمانوں نے قربانیاں دی. یہ ملک جتنا اوروں کا ہے اتنا یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کی حفاظت کرنا، اس ملک کی جمہوریت کو باقی رکھنا، اس ملک کے اندر بھائی چارے کو باقی رکھنا، یہ ہماری تمام کی ذمہ داری ہے. اور اس بات کو ہم اپنی شاندار تاریخ کو، اس کے بہت سارے مراحل الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس میں ایک اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنی شاندار تاریخ کو نکال کر، اس کی چنندہ باتوں کو نکال کر ملک کے سامنے پیش کریں، اور ان زبانوں کے اندر پیش کریں جن کو دوسرے لوگ جانتے ہیں. ایسے ماہرین ہمارے پاس ہونے چاہیے جو مختلف زبانوں کو جانتے ہوں، جو انگلش کو بھی جانتے ہوں، اردو عربی کے ساتھ ہندی کو بھی جانتے ہوں، گجراتی زبان جانتے ہوں. ایسے علماء کی، ایسے ریسرچ کرنے والے محققین کی آج مسلمانوں کو بڑی تعداد کے اندر ضرورت ہے. اور اگر وہ تیار ہو سکتے ہیں تو یہ نئی نسل کے اندر سے تیار ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس بات کو دل پر لیں. آپ اگر یہ چاہیں کہ ہمارے پاس شاندار عالی شان تاریخی ورثہ ہے، اس ورثے کی ہمیں حفاظت کرنا ہے. اس ورثے کو جب آج تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، آج تاریخ کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ سارے موتی، یہ ساری چیزیں بہت ساری کتابوں میں بکھری ہوئی موجود ہیں. ہمارے مدارس اپنے یہاں اس کے تخصص کے سینٹر قائم کریں. جس طرح فقہ کا تخصص ہوتا ہے، جس طرح حدیث کا ہوتا ہے، قرات کا ہوتا ہے، اس طرح اس کا بھی تخصص ہونا چاہیے. اور اس کے اندر ان ساری کتابوں کو جمع کر کے اس کے اندر سے ریسرچ کریں. اگر نئی نسل اس سلسلے میں کوشش کرے، اس سلسلے میں پہل کرے، اس سلسلے میں آگے بڑھے، اور ہمارے علماء کرام ان کی رہنمائی کریں، ان کی سرپرستی کریں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری عالی شان تاریخ، یہ ہماری شاندار تاریخ انشاءاللہ نئے سرے سے زندہ ہوگی. ملک کی ساری زبانوں کے اندر جن زبانوں کو لوگ جانتے ہیں، ان زبانوں میں کتابی شکل میں لانا، الیکٹرانک شکل کے اندر اس کو لانا، ویڈیوز کی شکل میں لانا، اور جس طرح بھی لوگ بڑے پیمانے پر اس سے واقف ہو سکیں اس کو لانا. اسی طرح دوسری قوموں کے ساتھ اپنے روابط کو بڑھانا اور یہ غلط فہمیاں دور کرنا، یہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے. یہ آج کے زمانے کی اہم ضرورت ہے. تو ان کتابوں کا ہم مطالعہ کریں، اس میں سے ریسرچ کریں، ان باتوں کو نکالیں اور ان باتوں کو بڑے پیمانے کے اوپر پیش کریں. کیونکہ ہماری جو تاریخ ہے گو حال خستہ حال ہے، ماضی تو خوب تھا، گو حال خستہ حال ہے، ماضی تو خوب تھا، کھنڈر بتا رہا ہے عمارت عظیم تھی. تو یہ عظیم الشان تاریخ کے موتیوں کو چن کر ان کو باہر لانا یہ ہماری نئی نسل کی ذمہ داری بنتی ہے. موجودہ وقت میں جو نسلیں ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے ہمیں اس تاریخ کو اس ملک کے اندر قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس بھائی چارے کو قیامت تک باقی رکھنا ہے. قیامت تک اس ملک کے اندر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم زندہ رہے، اگر قیامت تک
ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجدیں آباد رہیں، تو اس عالی شان ورثے کو نئے سرے سے زندہ کر کے لوگوں کے سامنے لانے کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارے مدارس بھی پہل کریں گے، ہمارے علماء کرام بھی پہل کریں گے، ہمارے جو طلبہ ہیں وہ بھی اس سلسلے کو، اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ لیں گے کہ اس وقت جب بڑے پیمانے کے اوپر، چاہے وہ NCERT کے نام سے ہو یا اور ناموں سے ہو، چاہے سست رفتار سے ہو، لیکن ایک بات آ رہی ہے کہ مسلسل تاریخ کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے وقت کے اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گاندھی جی کے ساتھ بھی مسلمانوں نے بڑا تعاون کیا۔ جو میں نے کتابچہ لکھا ہے اس کے اندر چند صفحات پر مشتمل یہ بھی مضمون ہے، مونیا سے مہاتما تک۔ مضمون کا نام ہے مونیا سے مہاتما تک، یعنی جو گاندھی جی جو چھوٹے تھے تو ان کو مونیا نام سے پکارا کرتے تھے، تو مہاتما تک کیسے پہنچے اور مسلمانوں نے کیسے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ جب یہ بیرسٹر بننے کے لیے گئے تو مولانا مظہر الحق صاحب اسی جہاز میں ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ بیرسٹر بن کے آئے اس کے بعد وہ یہاں سے، چونکہ یہاں کیس لڑنا جمع نہیں ان کو، تو افریقہ کے اندر دادا عبداللہ کی پیڑھی تھی، دادا عبداللہ کی پیڑھی میں کام کرنے کے لیے گئے اور وہاں بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہے۔ انہوں نے ستیہ گرہ وہاں سے شروع کیا، یہاں تو بہت بعد میں وہ آئے، تو وہاں سے لے کر 1947 1948 تک گاندھی جی کے ساتھ مسلمانوں کا کیا تعاون رہا، اس کی یعنی ایک بہت لمبی تاریخ ہے۔ دادا عبداللہ کے یہاں وہ رہے، اور پریٹوریا کے اندر اور ڈربن کے اندر مسلمانوں نے بہت بڑے نام، ان کی آپ بیتی ہیں ستینا پریوگو، اس میں سینکڑوں مسلمانوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے وہاں بھی ان کا تعاون کیا۔ یہاں آنے کے بعد جب وہ واپس ہندوستان آئے 1915 میں، تو ان کو تو یہاں لوگ پہچانتے نہیں تھے۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ابوالکلام آزاد سب سے پہلے انہوں نے ہی ان کا تعارف کروایا۔ الہلال کے اندر اور کامریڈ نام کے اخبار کے اندر سب سے پہلی جو لڑائی گاندھی جی نے لڑی وہ چمپارن میں جب گئے تو یہ ان کے میزبان تھے مولانا مظہر الحق صاحب۔ مولانا مظہر الحق صاحب نے جو ایک اپنی بلڈنگ وقف کر دی تھی آزادی کی لڑائی کے لیے، صداقت بلڈنگ، آج بھی کانگریس کے دفتر کے طور پر وہاں ہے، تو گاندھی جی گئے تو وہیں ٹھہرے تھے۔ وہ دہلی کے اندر جاتے تھے گاندھی جی، ڈاکٹر انصاری کے یہاں ٹھہرتے تھے، تو مسلمانوں کا بہت بڑا تعاون ان کے ساتھ رہا۔ بلکہ گاندھی جی نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہندوستان میں اگر سب سے پہلے میری پہچان کسی نے کروائی ہو تو مولانا محمد علی جوہر، وہ مولانا محمد علی جوہر جنہوں نے خلافت تحریک کے اندر بہت پیش ہو کر مسلمانوں کو آمادہ کیا۔ جو آزادی کی لڑائی کا ایک مرحلہ تھا خلافت تحریک 1919-20 کے اندر، اس میں مولانا محمد علی جوہر پیش تھے۔ 1931 میں جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی برطانیہ کے اندر، تو مولانا محمد علی جوہر، یہاں سے بہت سارے لوگ گئے تھے، برطانوی حکومت نے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کہ آپ آؤ یہاں بیٹھ کر ہم آزادی کے ملک ہندوستان کے بارے میں چرچا کر لیں، تو بہت سارے لوگ گئے تھے۔ اس میں مولانا محمد علی جوہر یہاں سے گئے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر اس وقت جو آخری بیان دیا یہاں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا تو رانی ملک کو آزادی دے یا مجھے قبر کے لیے جگہ دے، اب میں غلام ملک کے اندر واپس آنے والا نہیں ہوں، یہ کہہ کر گئے۔ اتفاق سے وہیں تھے، طبیعت اچھی نہیں تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کو کہاں دفن کریں؟ برطانیہ کے اندر تو
وہ چونکہ اسی کے خلاف تو لڑ رہے تھے تو ان کے بھائی شوکت علی نے منع کر دیا کہ وہاں یہاں نہیں، یہاں ہندوستان میں تو آنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ قبر میں غلام ملک میں نہیں لوٹوں گا۔ آخر کار چونکہ یہ خلافت تحریک اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے انہوں نے تحریک چلائی تھی، تو بیت المقدس کے اس زمانے کے گورنر نے کہا کہ ان کو یہاں لایا جائے، اور پھر مولانا محمد علی جوہر عظیم مجاہد آزادی، ان کا مزار آج وہاں یروشلم کے اندر ہے۔ تو اس طرح کوئی رنگون کے اندر دفن ہے، کوئی انڈمان کے اندر دفن ہے، کوئی یروشلم کے اندر دفن ہے، اس طرح بہت ساری قربانیاں دی اور مسلمانوں نے دی، تو ہر مرحلے پر ہر لحاظ سے تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اور آزادی کے اس پیغام کو، آزادی کی لڑائی کے اندر جو قربانیاں دی، ان کو اجاگر کرنا یہ آج کے وقت میں جتنا پہلے ضروری نہیں تھا اتنا آج ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم سنجیدہ بنے، اس سلسلے میں گمبھیر بنے، حالات کا دھارا کیا چل رہا ہے، ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ہم سوچیں، اور ہماری اس عالی شان تاریخ کو، ہماری یہ تاریخ یہ ہے کہ ہم فخر کے ساتھ اس ملک کے اندر رہ سکتے ہیں۔ تو تاریخ کے ان عظیم الشان موتیوں کو نئے سرے سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اوروں کا ہے کلام اور میرا کلام اور ہے، اوروں کا ہے کلام اور میرا کلام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔